احکامات کے دین کے ساتھ، تو اللہ میری زندگی بنائے گا چاہے میرے پاس دنیا کے نقشے ہیں یا نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں، دین کا حق ہے ہر ایمان والے پر کہ دین پہ کامیابی کا یقین اندر ہو، اندر کا یہ پیدا کرنا یہ دین کا حق ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہو، دین سے کامیابی کا یقین ہو۔ ایمان والا غریب ہو سکتا ہے، پریشان نہیں ہو سکتا۔ کامل ایمان والا غریب ہوگا لیکن کبھی پریشان نہیں، کیوں؟ وہ سمجھتا اندر یہ یقین ہے کہ میں اللہ کا حکم پورا کر لوں، غربت میں، فقر میں، فاقے میں، اب میں کامیابی کے راستے پر ہوں۔ وہ بیمار ہو سکتا ہے، پریشان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زندگی میں سب سے پہلی چیز ایمان، اتنا ایمان سیکھنا، وہ ایمان ہمیں حرام سے روکتا، ہمارے آنکھوں کو حرام دیکھنے سے روکتے، ہماری زبان کو غلط بولنے سے روکتے، ہمارے کان کو غلط سننے سے روکتے۔ اتنا ایمان کا سیکھنا، اتنا ایمان حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ دنیا بنے گی نہ آخرت، یہ ایمان ہی کی محنت ہے۔ اور ایمان ہر مسلمان کا نگہبان، اس پر نگران کیا چیز ہے؟ اس کا اپنا ایمان ہے۔ ایمان غلط بولنے نہیں دے گا، ایمان غلط سننے نہیں دے گا، غلط دیکھنے نہیں دے گا، کیونکہ ایمان ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ جب وہ کامل ہوتی ہے تو اس انسان کو اللہ کے حکم ماننے ہی میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ یقین سب سے پہلی شرط یاد رکھیں۔ تو ہم خود ہر ساتھی اپنے سے پوچھ لے، کیا اس ایمان کی ہم نے نیت کی ہے سیکھنے کی؟ اس ایمان کی کہ محنت میں کتنی کر رہا ہوں؟ تو میرے یقین سب سے پہلی شرط ہے، کیونکہ یقین کے بغیر اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں وہ دین پر ہے، احکامات پر ہے، عمل پر ہے۔ کیونکہ یقین کے بعد اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے، اور جو دل سے وعدے پورے ہوتے نظر نہیں آتے ہیں تو دین نگاہوں میں گری چیز نظر آتا ہے۔ دین نگاہوں میں گری ہوئی چیز، ذہنی طور پر ہلکی چیز، اور دین ماحول میں ایک رسمی چیز بن جاتا ہے۔ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو سنانا اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کثیر کرنا، اور رو رو کر اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگنا، تو جو ان اعمال میں لگا ہوا ہے گویا وہ اس محنت میں لگا ہوا ہے۔ اور یہ جو خروج کا وقت ہے میرے دوستو، یہ ہماری تربیت کا بہترین وقت ہے۔ یہ اعمال تو مقام پر بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، کسی نہ کسی تقاضے میں انسان لگا ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے ان اعمال میں لگتا ہے، پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ یکسوئی حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے درخواست کی جاتی ہے کہ کچھ وقت فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکل آئیں۔ 4 مہینے کے لیے، 3 چلے کے لیے عرض کی جاتی۔ اب یہ جو وقت ہے ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے دوستوں، اب جن چیزوں کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں ان کا خیال بھی چھوڑنا ہے تاکہ یکسوئی کے ساتھ ان اعمال میں لگیں۔ گھر بار چھوڑا ہے اس کا خیال بھی چھوڑ دیں، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے ان کا خیال بھی چھوڑ دیں، کاروبار تجارت ملازمت کو چھوڑا ہے اس کا خیال بھی چھوڑ دیں، اور یکسوئی کے ساتھ ان اعمال میں لگ جائیں۔ اور اس دورانیے میں کوئی بھی یعنی ان کے علاوہ ہم کسی عمل میں نہ لگیں۔ 4-5 گھنٹے ہمارے جو ہیں وہ دعوت اللہ میں لگیں، اور 2.5-3 گھنٹے جو ہے ہم تعلیم و تعلم میں صرف کریں، اور اسی طرح ذکر، عبادت، تسبیحات، تلاوت، موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام، اس کا اہتمام کریں۔ ہمیں اور کوئی تقاضا نہیں ہے یہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سے لوگوں سے معاملہ کریں۔ تو ان اعمال میں ہم نے لگنا ہے۔ نکل آنا بڑی بات ہے، اللہ کے راستے میں عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لیکن نکل آنا کافی نہیں ہے۔ نکلے ہوئے وقت میں ان اعمال میں لگنا اصل ہے، ان اعمال میں لگنا اصل ہے، اور یہ سوئی کے ساتھ لگنا۔ اگر ہمارے گھروں میں رابطے رہے تو پھر یقین بننے میں بہت دیر لگے گی۔
اس لیے درخواست کی جاتی ہے کہ جن کو چھوڑا ہے ان کا خیال چھوڑ دیں اور ان اعمال میں یکسوئی کے ساتھ لگ جائیں۔ تو اس میں پہلی بات جو ہے وہ یقینوں کی تبدیلی ہے کہ ہمارا دل اس بات کو تسلیم کر لے کہ میری کامیابی ناکامی، تنگ دستی خوشحالی، صحت بیماری، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں 4 یقین پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اللہ پاک کے امر اور ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں پر چل کر دونوں جہان میں کامیابی کا یقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہٹ کر زندگی گزارنے میں دونوں جہان میں ناکامی کا یقین، یہ ہمارے دلوں میں اتر کر پختہ ہو جائے، یہ بات دل میں اتر جائے۔ زبان جو ہے وہ یقین کا محل نہیں ہے، یقین کا محل دل ہے۔ دل میں اتری ہوئی بات کو یقین کہتے ہیں۔ تو دل میں بات جو اترتی ہے وہ 4 راستوں سے اترتی ہے۔ جسے مبارکہ میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو تمہارا جسم ٹھیک چلے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو تمہارا جسم بگاڑ والا چلے گا۔ پھر فرمایا خبردار جان لو کہ وہ تمہارا دل ہے، خوب غور سے سن لو کہ وہ تمہارا دل ہے، خبردار جان لو کہ وہ تمہارا دل ہے۔ تو دل کے یقین پہ معاملہ ہے سارا۔ اس لیے سارے ہی انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان لوگوں کے قلوب ہوا کرتے تھے، اور سارے ہی نبی علیہ السلام جو دنیا میں مبعوث ہوئے وہ اسی کلمے کو لے کر تشریف لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ سارے نبی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب کا مشترکہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ان کا نام لگتا رہا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب قیامت تک یہی کلمہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے، اس میں جو یقین میں نے عرض کیا 2 یقین پائے جاتے ہیں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اللہ کے امر اور ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ میرا دل مان لے، دل میں اتر جائے یہ بات، تو اس کے لیے بولنے کا راستہ ہے، جو بولیں گے وہ دل میں اترے گا۔ اب ہم نے اپنے مقام پر کیا بولا، کیا سنا، مال سے ہوتا ہے، ملک سے ہوتا ہے، چیزوں سے ہوتا ہے، عہدے سے ہوتا ہے، اقتدار سے ہوتا ہے، طاقت سے ہوتا ہے، اکثریت سے ہوتا ہے، یہی سنا، اسی کو ہی بولتے رہے۔ اب یہ بات دل میں اتری ہوئی ہے، اب اس کو دل سے نکالنا ہے۔ اب کس کو بولنا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے بغیر نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، ملک سے نہیں ہوتا، چیزوں سے نہیں ہوتا، عہدے سے، اقتدار سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے ساری کائنات کو بغیر نمونے کے پیدا کیا، پہلے کسی چیز کا کوئی نمونہ نہیں تھا، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا۔ اور اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں پسلی سے نکال دیا، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں رکھا اور صحیح سالم نکالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن یعنی جلتی ہوئی آگ میں رکھا، آگ جل رہی ہے، اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام مزے میں۔ وہ رسی جس سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا وہ جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بال کو تپش نہیں لگی۔ وہ ہوا جو اللہ نے چاہا، جو وقت کے حاکم نے چاہا، حکمران نے چاہا، وہ نہیں ہوا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں فرعون کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے انجام کا سبب بنے گا۔ تو اس ظالم نے بنی اسرائیل کے ہزاروں کے حساب سے بچوں کو شہید کروا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے محل میں پہنچایا، اس کے مال سے اس کی پرورش کی، اور اس کو اس کا احساس بھی دلا دیا کہ یہ وہی بچہ ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکا۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا،
اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ ابھی یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکلے، مصر کے بازار میں بکے، پھر تہمت لگی، قید ہوئے، ہاں جی، پھر اللہ پاک نے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اصحاب کہف کو 309 سال تک سلائے رکھا، بالکل صحیح سالم۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حجرے میں بند کمرے میں بے موسم کے پھل عطا فرمائے اور بغیر خاوند کے بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو پھل ہیں کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو وہی دعا کر دی، اللہ مجھے بھی وارث کے بغیر نہ چھوڑ۔ ہاں جی، تو جب اللہ پاک نے کہا کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، نبی ہوں گے، تو کہا کیسے ہوگا؟ بیوی میری بھانج ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اللہ پاک نے کہا ہم دیں گے، نشانی کیا 3 دن آپ گفتگو نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ پاک نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، وہ گابن تھی، ان کے سامنے بچا دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ پاک چاہے سبب اختیار کر لیں، اللہ پاک چاہے سبب کے خلاف کر دیں، اللہ پاک چاہے سبب کے ساتھ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے۔ یہ بات میرے دل میں آ جائے، میرا دل اس کو تسلیم کر لے، دل میں اتر جائے بات کہ میری کامیابی ناکامی، تندرستی خوشحالی، صحت بیماری، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب یہ کیفیت انسان کی بن جائے گی کہ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، تو پھر آدمی ادھر ادھر دیکھے گا۔ تو یہ ساری اسی کی محنت ہو رہی ہے کہ ہمارا دل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ حق ہے، اس کو دل تسلیم کر لے۔ جو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا حق اور سچ ہے، اس پہ یقین آ جائے ہمارا۔ آج کوئی دوست خبر آگے سناتا ہے، ہم مان لیتے ہیں، اخبار میں پڑھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن سچوں کے سچے، سچوں کو پیدا کرنے والے کی خبر جائے اس میں ہم متذبذب ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم نے جو اللہ پاک نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا حق اور سچ ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ جو کہہ دیا ویسے ہوگا۔ ہماری نظر چاہے جو بھی دیکھے، اس سے غرض نہیں ہے۔ نظر دیکھتی ہے قبر کو کہ مٹی کا ڈھیر ہے، خبر کیا بتاتی ہے کہ یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اب جنت کا باغ کیسے بنے گا؟ اس کے لیے عمل بتا دیے گئے کہ یہ عمل کریں گے تو قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جائے گی، اور یہ عمل کریں گے نافرمانی والے، اس سے وہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ تو انسان کو اللہ پاک نے یہ دے دیا، یہ انعامات کو یہ 2 راستے بتا دیے اللہ پاک نے کہ یہ راستہ میرا راستہ ہے، جو اس پہ چلے گا وہ میرے مہمان خانے کا مستحق ہوگا، اسے میں جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو اس کے برعکس چلے گا اس کے لیے وہ عقوبت خانہ ہے میرا، جہنم ہے، اس میں ڈال دوں گا۔ تو یہ بات جو ہے دل تسلیم کر لے اس کو کہ جو کہہ دیا گیا حق اور سچ ہے۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین اس پہ بالکل پکا یقین ان کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو جب کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جائیں اور ننگی تلوار لے کر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، تو آپ کو کوئی خوف نہیں آیا؟ انہوں نے کہا مجھے ذرا بھی خوف نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا، اس لیے مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ یقین ہے۔ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، اسی مجلس میں ایک صحابی مسلمان ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک علاقہ فتح ہوگا، اس کی شہزادی چراگاہ میں ایک سفید کچر پیشوار ملے گی۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے دے دیں، وہ مجھے دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگلے دور میں
وہ بالکل شہزادی اسی حالت میں چراگاہ میں سفید کٹ پہ سوار مل گئی، تو صحابی نے کہا یہ تو میری ہے، تو امیر نے کہا اس کے لیے گواہ لاؤ، تو اس نے گواہ پیش کر دیے تو انہوں نے اس کو دے دی۔ تو یہ یقین کی کیفیت عرض کر رہا ہوں، ہر مسلمان سے یہ یقین مطلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حق اور سچ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حق اور سچ ہے، تو یہ بات جو ہے ہمارے دل میں اتر جائے۔ تو اس کے لیے روزانہ یعنی ہمیں دعوت دینی ہوگی، روزانہ یہ سارے جو قصے ہمارے اس کو بیان کرنا ہوگا۔ قرآن پاک میں جو واقعات ہیں یہ حقائق ہیں جو بتائے گئے، اس لیے کہ اس امت نے یہ کام کرنا تھا، اس لیے ان کے لیے یہ سارے واقعات بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا دل اس کو مان لے، جو اللہ پاک نے فرما دیا حق اور سچ ہے، جو سزائیں بتا دی حق اور سچ ہے، قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، یہ آنے والا ہے موقع، اور قیامت ہے، 50,000 کا دن ہے، یہ سارے واقعات ہونے والے ہیں، ظہور پذیر ہوں گے، سچوں کے سچوں نے یہ خبر دی ہے۔ تو یہ یقین جو ہے یہ بنانا، تو اس کے لیے یہ دعوت ہے، روزانہ 4-5 گھنٹے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا۔ ہماری دعوت کے 3 رخ ہیں، مخلوق سے خالق کی طرف، اور مال سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف۔ اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے وہ دعوت نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائی کا بولنا، اللہ سے ہونے کو بولنا، یہ دعوت ہے۔ دنیا کی چھٹائی، دنیا کا ناپائیدار ہونا، آخرت کا دائمی ہونا، ہمیشہ رہنا، اس کو بولنا یہ دعوت ہے۔ مال ملک چیزوں سے نہ ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ہونا، اس کو بولنا، تاکہ اعمال کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کے لیے تعلیم ہے۔ تو اس لیے نکلے ہوئے وقت میں 2.5-3 گھنٹے ہمارے تعلیم و تعلم میں لگیں، سیکھنے سکھانے میں لگیں، تعلیم ہو، فضائل کی تعلیم جو ہے اس میں ہمارا وقت صرف ہو، فضائل سن سن کر عمل کا شوق پیدا ہو جائے، اور وعیدیں سن کر اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ واقعات ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے یقین کی محنت ہے بھائی دوستو، کہ ہمارا یقین بن جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حق اور سچ ہے، ہاں جی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی حق اور سچ ہے، ویسے ہی ہوگا۔ جب یقین بن جائے گا تو پھر اعمال کرنے آسان ہیں۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین سے پوچھا گیا کہ یہ جو ایک بالشت کا فاصلہ ہے زبان اور دل کا، اس کو پاٹنے میں کتنا وقت لگا؟ انہیں کہا جی 13 سال لگے مکے میں، ہاں جی 13 سال، یعنی اسی بات کی محنت ہوئی۔ 12ویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز فرض ہوتی ہے جا کے، اس سے پہلے سارے یہی محنت ہے، لا الہ الا اللہ کا بیج دلوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ اللہ کرتا ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر نہیں کرتا۔ یقین بن گیا، اور جب پھر نماز کا حکم آیا تو 100% نماز پڑھنے والے، مرد بھی عورتیں بھی، منافق بھی جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ فضا بنی ہوئی تھی، اللہ کا حکم پورا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ جان جا سکتی ہے، مال سارا جا سکتا ہے، عزت قربان کی جا سکتی ہے، اللہ کا حکم نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، کیوں کہ زمین بن گئی ہے، دل میں یہ بات اتر چکی ہے کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر نہیں کرتا۔ اسی اللہ کے امر کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت دلوں میں آ گئی۔ جب پردے کا حکم آیا تو ایک خاتون بازار میں تھی، کسی اپنے تقاضے پہ گئی ہوں گی، تو وہی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی اور گھر سے چادر منگا کر پردہ کر کے گھر گئی۔ کسی نے کہا ابھی تو آپ مکلف نہیں تھی، انہوں نے کہا اگر اس دوران میں میرا انتقال ہو جاتا تو نافرمانوں میں لکھی جاتی کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ یقین نصیب فرما دے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے بھائی دوستو۔ تو اس کے لیے یہی محنت کا دعوت دینی ہے، اپنے دل کو نشانہ بنا کر روزانہ ان بولوں کو بولنا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور یہ قرآن پاک کے جو قصے ہیں، واقعات ہیں، ان کا تذکرہ کرنا، اس سے انسان کے یعنی قوت پیدا ہوگی اس میں۔ اور پھر دوسری محنت جو ہم نے کرنی ہے وہ اپنی نمازوں پہ محنت کرنی
کہ نماز ہماری جو ہے وہ قبولیت والی بن جائے. اللہ نے موقع دیا ہے، نکلے اللہ کے راستے میں، اور کوئی تقاضا نہیں ہے ہمیں سوائے نہ اعمال میں لگنے کے، اور کوئی تقاضا نہیں. اب جو وقت ہمارا دعوت سے بٹے اس کو پھر تعلیم و تعلم میں لگانا، سیکھنے سکھانے میں لگانا، اور اپنی نمازوں پہ محنت کرنا. اب نمازوں کا اہتمام نوافل میں مشق کرنا تاکہ ہماری نماز دھیان والی ہو جائے، یعنی صحیح یقین والی نماز پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز ہو جائے، اللہ تعالیٰ شانوں کو راضی کرنے کے جذبے سے ہو، اللہ تعالیٰ شانوں کے دھیان کے ساتھ ہو، اور فضائل کے استحضار کے ساتھ ہو، اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ ہو. یہ 6 صفات جو ہیں ہر عمل میں پیدا کرنی ہے. سب سے پہلے اس کو نماز میں لانا ہے، سب سے پہلے اس کو نماز میں لانا ہے کہ ہماری نماز صحیح یقین والی ہو. صحیح یقین کیا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں. اور کامیابی کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں میں. اور عبادت کا سادہ سا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کرنا عبادت ہے. وہ نماز میں ہے تو نماز عبادت ہے. اگر نماز میں اللہ کا حکم تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے، کچھ اور ہے. اس لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوا دیکھتے ہو. تو اپنی نمازوں پہ محنت کرنا، دھیان جمانے کی مشق کرنا کہ میں تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر جو میں پڑھتا ہوں انہیں دھیان جما کر پڑھتا کتنی دیر میں نماز میں ہوتا ہوں، کب میرے خیالات ادھر ادھر جاتے ہیں. تو جب ہم اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ سلام پھیرنے سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک میں ہوں گا، میرا اللہ ہوگا. یہ مشق کرنے سے ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی پیدائشی طور پر وہ نہیں ہوتا جو بعد میں مہارت حاصل کر کے بن جاتا ہے. تو اس طرح جب ہم اپنی نمازوں کو مشق کر لیں گے، دھیان جمانے کی مشق کر لیں گے، ان صفات کو اپنی نماز میں پیدا کر لیں گے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نماز وہی ہے، اسی حالت میں ہے جیسے صحابہ رضی اللہ اجمعین سبحانک اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد شریف صورتیں ملاتے تھے. وہی نماز ہے، اسی حالت میں ہے. وہی رکوع سجدہ ہے، اسی میں وہی تسبیحات ہیں، وہی تکبیرات ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. نمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نمکین تھا، آج بھی نمکین ہے. چینی گڑ اس وقت بھی میٹھا تھا، آج بھی میٹھا ہے. کسی چیز کی تاثیر نہیں بدلی. اسی طرح جو فاتحہ میں اس وقت تاثیر تھی وہ آج بھی ہے، وہ آج بھی ہے. جو نماز کا اثر اس وقت تھا وہ آج بھی ہے، بشرطے کہ ویسی پڑھ لی جائے، صحیح یقین والی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اللہ تعالیٰ شان کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، ملاوٹ نہ ہو کوئی، اور اللہ تعالیٰ شان کے دھیان کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں. اللہ پاک خود فرماتے ہیں بندے میں تیری آنکھ کی خیانت کو جانتا ہوں اور تیرے سینے کے بھیدوں سے واقف ہوں. تو اس استحضار کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اپنی نماز میں خوشی و خضوع پیدا کرنا، اس کی محنت ہے. اس لیے نمازوں پہ محنت کرنا تاکہ ہماری نماز جو ہے اللہ سے دلوانے والی بن جائے. تو کوشش کریں گے اس کے لیے. ہاں، اپنی نمازوں کی مشق کرنا، نوافل میں لمبے لمبے نوافل پڑھنا ہے، دھیان جمانے کی مشق کرنا ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں اس کا سوچنا، اس کو تدبر کرنا، تفکر کے ساتھ نماز کا ادا کرنا. تو محنت سے انشاءاللہ چیز اللہ پاک نے انسان کو سب سے قیمتی جوہر محنت دی ہے. جس چیز پہ یہ محنت کرتا ہے وہ چیز پھلتی ہے، پھولتی ہے، ترقی کرتی ہے. اب انسان نے چیزوں پہ محنت کر لی، چیزیں بن رہی ہیں، پھل رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، پھول رہی ہیں. اپنے اوپر محنت چھوڑ دی، اس لیے خود یہ مطلب نیچے آ گیا. اپنے اوپر محنت کر کے نمازوں کو بنا کر سوا کر پڑھنا، ہر مسئلے کا نماز میں حل ہے. ہر مسئلے، کوئی بھی مسئلہ ہے اچھی طرح وضو کرو، ہاں جی، صلاۃ الحاجت پڑھ کے وہ دعا ہے فضائل نماز میں بتائی ہوئی ہے، اس کا اہتمام کر لے، اللہ سے مانگ لے یقین کے ساتھ کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ کے وعدے ہیں. تو اس سے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا
نماز کے ذریعے سے. ایک صحابی آئے, نماز پڑھی, دعا مانگی اور چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے یہ بھائی کیا مانگ کے گیا ہے؟ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. نے کہا یہ اللہ سے نمک مانگ کر گیا ہے, ٹوٹا ہوا چشمہ اللہ سے مانگتے تھے. اب جو آدمی اللہ پاک سے چھوٹی چھوٹی چیز, بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگتا ہے, اللہ کو رب مان کر زندگی گزار رہا ہے, قبر میں اس کے لیے جب پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے, تو اس کے لیے بڑا آسان ہے, میرا رب اللہ ہے. کیونکہ ہر چیز میں اللہ کو اس نے سامنے رکھا, اللہ سے مانگا, اللہ سے طلب کیا. تو یہ اللہ پاک نے نماز عطا فرمائی ہے. جی صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے جب یہ نماز ملی کہ اللہ پاک سے براہ راست لینے کا موقع مل گیا. براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رابطہ ہے نماز کے ذریعے سے. بشرطے کہ ہماری نماز ہو. تو اس کے لیے محنت ہے, محنت کریں گے نماز بن جائے گی. تو سارے مسائل کا حل نماز میں ہے. تو اس کے لیے بھائی اتنا علم حاصل کرنا جس سے 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق بسر ہو جائے, ہر مسلمان بالغ مرد اور اس پہ فرض ہے. جو چیز فرض ہے اس کا جاننا فرض ہے, جو چیز واجب ہے اس کا جاننا واجب ہے, جو چیز سنت ہے اس کا جاننا سنت ہے, جو مستحب ہے اس کا جاننا مستحب ہے. تو کم از کم جس شعبہ زندگی میں ہم لگے ہوئے ہیں وہ شعبے کا علم جاننا تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے. علم کا مطلب جاننا, اتنا جاننا جس سے 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق بسر ہو جائے, ہر شخص کے لیے ضروری ہے, مرد ہے عورت ہے جو بھی ہے. تحقیق کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے, اس کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, میرے ساتھ ہیں. تو اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے کہ دھیان جما کر اللہ کا ذکر کرنا. یہ جو تسبیحات بتائی جاتی ہیں کہ تیسرے کلمے کی, درود شریف کی اور استغفار کی تسبیح دھیان جما کر لی جائے. جتنے ہمارے ذکر میں دھیان جمے گا اتنی ہماری نماز میں خشوع و خضوع آئے گا, نماز میں دھیان جمے گا. تو اس لیے تنہائی میں یقین کے ساتھ, وضو کے ساتھ قبلہ رو بیٹھ کر اس کا اہتمام کرنا. ہم تربیت میں ہیں, زیر تربیت ہیں. جو اعمال بتائے گئے ان کو پورا کرنا. فجر سے پہلے ہی ہم اپنی تسبیحات سے فارغ ہو جائیں, تلاوت سے فارغ ہو جائیں. موقع کی دعاؤں کا اہتمام کرنا. اس موقع کی دعا جو ہے اس وقت کا بہترین ذکر ہے, سب سے بڑا ذکر اس موقع کی دعا ہے. بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا, بیت الخلاء سے باہر آ کر پڑھنے کی دعا, کھانا شروع کرنے کی دعا, درمیان میں کیا پڑھنا ہے, کھانے کے اختتام کی دعا, سواری پہ سوار ہونا ہے کیسے ہونا ہے اس کی دعا, سواری سے اترنے کی دعا. ہر موقع کے لیے دعا تعلیم فرمائی گئی. اس کا اہتمام کرنا, اس کی مشق کرنا. مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد سے نکلنے کی دعا, کس پیر سے داخل ہونا ہے, کس پیر سے نکلنا ہے, یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. اس کی مشق کی ضرورت ہے. جب ہم 4 مہینے ان اعمال کی مشق کر لیں گے تو یہ ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جائیں گے. یہ اعمال ہمارا پیر پھر کبھی غلط نہیں جائے گا. بیت الخلاء میں بائیں پاؤں سے ہی داخل ہوں گے, دائیں سے نکلیں گے. مسجد میں دائیں پاؤں سے داخل ہوں گے, بائیں سے نکلیں گے. دائیں طرف سے پہننا شروع کریں گے, بائیں طرف سے اتارنا شروع کریں گے. جوتا دائیں پیر میں پہلے پہنیں گے, بائیں بعد میں پہنیں گے. بائیں سے اتاریں گے دائیں میں, دائیں میں بعد میں اتاریں گے. یہ ایک اعمال کی مشق ہے. تبلیغ کا مطلب تبدیل ہے کہ ہم نے جو زندگی گزارنے کی طبی ترتیب بنائی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں اور ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو لیں. یہ ہے سارا مسئلہ. تو ذکر جو ہے اس سے اللہ کا دھیان حاصل ہوتا ہے, اللہ کا قرب ملتا ہے, جی اللہ کی مائیت حاصل ہوتی ہے. تو اس کا بھی اہتمام ہو. یہ بھی محنت طلب بات ہے کہ دھیان والا ذکر ہو. سبحان اللہ, اللہ کی ذات بے عیب ہے, کوئی کھوٹ نہیں ہے. الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, جتنی بھی تعریفیں سوچی جا سکتی ہیں, جتنے بھی قابل مدح امور ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ. لا الہ الا اللہ, میں تو اللہ سے جڑوں گا باقی سب سے کٹوں گا. اللہ اکبر, اللہ بڑے ہیں, میری سوچوں سے بھی بڑے ہیں. میں سب سے چھوٹا ہوں, اللہ بڑے ہیں, اللہ بڑے ہیں.
اللہ ہی پڑھے. اور درود پاک پڑھنا، ایک بار درود پاک پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. تو اس کی تسبیحات کرنا. اور جو 300 بار درود شریف پڑھ لے گا وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا. اور جو 1000 بار درود پاک پڑھ لے گا ہاں جی تو اللہ پاک بننے سے پہلے اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیں گے. تو یہ اعمال بتائے گئے ہیں ہمیں. اس لیے تسبیحات کا اہتمام، موقع کی دعا، روزانہ تلاوت، روزانہ ایک پارہ جنازہ خوانہ ایک پارہ روزانہ تلاوت کریں. اور جو حفاظ کرام ہیں وہ 3 پارے روزانہ تلاوت کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سے لوگوں سے معاملہ کرنا. اکرام مسلم، مسلمان کی نوعیت کا خیال رکھنا، اس کے مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرنا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، علماء کی قدر کرنا. 3 اصحاب ذیل کا اعزاز اللہ کا اعزاز ہے، ایک بوڑھا مسلمان، ایک منصف حاکم، تیسرا عالم. تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا. جو ہمارے بڑوں کا تعظیم نہ کرے، چھوٹوں پہ یعنی رحم نہ کرے، علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں سکت وعید ہے بھائی دوست. اس لیے ہر آدمی کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی، محبت، پردار کا برتاؤ کرنا. اس کو بالکل سادہ لفظ میں یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اندر سے لینے کا جذبہ نکل جائے، دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے. ہم نے کسی لینا نہیں، دینا ہی ہے. ہم نے کسی لینا نہیں ہے، دینا ہی ہے. مجھے لوگوں کے کام ہی آنا ہے، مجھے لوگوں کے کام ہی آنا ہے. صحابہ نہیں اس میں بہت آگے گئے ہوئے تھے. ایک سیڑھی ایک گھر سے چلتی ہے، 7 گھروں میں چکر لگا کر پھر اسی گھر میں آ جاتی. دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا. اب اللہ کے راستے میں ہے بھائی دیکھو، ہم اس کا اپنا جائزہ بھی لیتے رہیں کہ مجھے اللہ کے راستے میں نکلے 40 دن ہو گئے، 50 دن ہو گئے، 60 دن ہو گئے، 3 چلے پورے ہونے والے ہیں. مجھ میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے، کوئی فرق پڑا ہے ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے. تو اس کا بھی اہتمام کرنا، اپنا حساب کرتے رہنا روزانہ سونے سے پہلے کہ میرا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر جا رہا ہو. اگر پہلے کی طرح جا رہا ہے تو پھر بھی نقصان میں ہے. پہلے سے بہتر جا رہا ہو، میری آنے والی نماز پہلی نماز سے بہتر ہو، یعنی ہر عمل جو ہے پہلے سے بہتر جا رہا ہو. ہم ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں. دوسروں کا احترام کرنا، ہاں جی اپنے آپ کو پیچھے کر لینا جہاں کوئی نفع کی چیز ہے، اور جہاں کوئی مشقت ہے اپنے آپ کو آگے کر لینا، اپنے آپ کو آگے کر لینا. کسی مطلب بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جانا، شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں مغفرت کی اور رحمت کی. صبح کو جائے شام تک، شام کو جائے صبح تک. اور یہی فضیلت جو عام مسلمان کی زیارت کیے جانے پر بھی ہے. وہ کسی مسلمان سے مسکر ملنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. تو ہم دوسروں کے لیے خیر خواہی. مسلمان کی مثال تو پھل والے سایہ دار درخت کی ہے کہ جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے اس کے سائے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، جب بھوک لگتی ہے اس کا پھل کھا لیتا ہے، اور کوئی ضرورت ہے کاٹ کے استعمال کر لیتا ہے. تو دوسروں کے لیے جینا ہی تو اصل زندگی ہے بھائی دوستوں. اپنے لیے تو حیوان جیتے ہیں، جتنے حیوان ہیں وہ سانج، ان میں سانج نہیں ہے، وہ مل کے نہیں کرتے، وہ مل کے نہیں استعمال کرتے، مل کے نہیں کھاتے. تو اس طرح بھائی دوستو دوسروں کے لیے محنت، ان کے لیے خیر خواہی، ہمدردی کے جذبات رکھنا. ہم تو سب کا بھلا چاہ رہے ہیں، سب کی بھلائی چاہنے والے، سب کی خیر خواہی چاہنے والے، سب کے لیے دعائیں. اولین و آخرین کے اخلاق بتائے گئے. جو تجھے ظلم کرے اسے معاف کرو، جو تجھ سے روکے اسے عطا کرو. جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو تجھ سے روکے اسے عطا کرو، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑو، اس سے جوڑو. برابر سرابر والی بات نہیں ہے. جو آپ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو. تو یہ اولین و آخرین کے خلاف بات. جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کو جنت کے درمیان میں محل ملے گا. جو ناحق پہ چھوڑتے ہوئے جھگڑا چھیڑ دے اس کو جنت کے کنارے پہ محل ملے گا. اور جس کے اخلاق بڑھیا ہوں گے اس کو جنت کی بلندیوں میں محل ملے گا. طبیعت میں نرمی ہو، علم ہو، بردباری ہو،
کچھ بھی ہو جائے، ایک لفظ مولانا احسان حق مدد والی فرمایا کرتے ہیں کہ ایک لفظ جملہ یاد کر لو، کوئی بات نہیں، کچھ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ دوسروں کی اچھائیاں دیکھنا اور اپنی برائیاں دیکھنا، اس کی عادت بنا لیں۔ دوسروں کی خوبیاں دیکھنی ہے، ایک آنکھ جو ہے دوسروں کی خوبیاں دیکھنے کے لیے ہے اور دوسری آنکھ اپنی برائیاں دیکھنے کے لیے ہے۔ جب تک انسان اپنی برائیاں دیکھتا رہتا ہے وہ صحیح رخ پہ، صحیح راستے پہ رہتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ دوسروں کی برائیاں دکھاتا ہے، اپنی خوبیاں دکھاتا ہے۔ تو اپنی خوبیاں، ہاں جی، دوسروں کی خوبیاں دیکھنی ہے، اپنی کوتاہیاں اور اپنی کمیاں دیکھنی ہیں۔ سونے کی اور ایک چاندی کی ہوگی اور اس کا گارا مشک و زعفران ہوگا، اور محل کتنا بڑا ہوگا، اس میں 70,000 کمرے ہوں گے۔ کتنے؟ 70,000۔ اور ایک کمرہ کتنا بڑا ہوگا کہ ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ تو کتنا بڑا دروازہ ہوگا یا کتنا مجموع ہوگا؟ چند ہزار ہے، وہ 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں 70,000 فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو دنیا میں نیک عمل کر کے گیا، اللہ کو راضی کر کے، اس کی کتنی بڑی جنت ہوگی۔ ایسے آگے چلتے 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 انبیاء علیہ السلام کی کتنی بڑی جنت ہوگی۔ کپڑے کے اعتبار سے اعلیٰ پیمانے پر خواہشات پوری ہوگی، مکانوں کے اعتبار سے، باغوں کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے۔ اس لیے عرض یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں بنائی، اور جب دنیا میں اللہ نے موت کو پیدا کی ہے تو دنیا میں خواہشات کی زندگی، یہ تو پاگلا پن ہے۔ پاگل ہی خواہشات پوری کرنے پہ لگے گا۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کسی کو پتہ ہے کہ آخری سال کس کا ہے؟ بولو بھائی، کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ میں 1 سال زندہ رہوں گا؟ ایک مہینہ یا آخری مہینہ کس کا ہے؟ آخری دن کس کی ہے؟ آخری رات کس کی ہے؟ آخری سانس کس کی ہے؟ اس کا بھی پتہ نہیں۔ تو میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، اللہ نے دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے اس زندگی کی بنانے کے لیے آخرت کوئی حقیقی زندگی ہے اور اصل زندگی ہے۔ مرنے کے بعد اصل زندگی وہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لا کر یہی بات سمجھاتے رہے، آخرت کی طرح بلایا، فانی دنیا سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف۔ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، دھوکے والی ہے، سب نے جانا ہے، جو بھی آیا دنیا میں اس نے جانا ہے۔ ہم سب نے، بولو بھائی، ہاں چلے جانا ہے۔ تو میرے دوستوں کو، جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی کو اللہ نے دنیا کی محنت کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ کوئی نبی دنیا میں جو آیا، کسی نبی کو اللہ نے دنیا کی محنت کے لیے نہیں بھیجا، سارے نبیوں کو آخرت کی محنت کے لیے بھیجا۔ کسی نبی نے اپنی قوم کو دنیا کی ترغیب نہیں دی، دنیا کی محنت پہ نہیں ڈالا، آخرت کی محنت کے لیے۔ جس دین کے اندر اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی رکھی ہے، اس دین کے مزاج میں آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ دونوں جہان کی پوری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کامیابی اللہ نے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ کامیابی کا راستہ وہ دین کا راستہ ہے۔ جس کے زندگی میں پورا دین آیا، اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی اعلیٰ پیمانے پر۔ اس دین کے مزاج میں آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، ہم سب کہتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم کہتے کہ نہیں کہتے کہ بھائی ہم نے چلے جانا ہے، ہم تو زندہ نہیں رہیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کا انتظار کس کو ہوگا؟ اور ہم خود سوچ لیں، ہر ساتھی، کہ صبح سے لے کر شام تک اس زندگی کے لیے کتنی محنت ہم کر رہے ہیں، اور اس فانی دنیا کے لیے میں کتنی محنت کر رہا ہوں، اسے پتہ لگے گا۔
صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے میں آخرت کے لیے کتنی محنت کر رہا ہوں میں، دوسروں کو نہیں دیکھوں گا، اور اس فانی دنیا کے لیے کتنا کر رہا ہوں۔ عالم برزخ حق ہے، قبر کی زندگی جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، جس سے جب جتنے بھی لوگ بھی آئے وہ عالم برزخ میں ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ تو جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں ان دو حالتوں میں ہیں، یا تو جنت کی طرح سے کھڑکی لگی ہوگی، جنت کی ہوائیں ہوگی، جنت کی خوشبوئیں ہوگی، وہ جنت کا بستر ہوگا، وہ یا دوزخ کی طرف سے ہاں جی بہار اور سانپ اور بچھو اب ہاں جی بدبودار ہوائیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ابھی یہ حقیقت انسان پہ کھل جائے کہ دنیا واقعی عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، وقتی ہے، یہ دل سے یہ بات اڑ جائے، زبان سے تو ہم کہتے ہیں، اور آخرت کی زندگی کی تیاری میں آدمی لگ جائے، آخرت کو سامنے رکھ کر چلے، کیونکہ ایمان والے کا مقصود آخرت ہو، دنیا نہیں ہوتی۔ وہ دنیا میں رہ رہا ہے، محنت مزدوری بھی کرتا ہے، کھاتا بھی پیتا ہے، لیکن اس کے سامنے آخرت کی زندگی ہوتی ہے، دنیا نہیں ہوتی۔ جس طرح آج کل ہم نماز پہ کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ذہن میں کیا ہوتی ہے؟ ہر ایک کو پتا ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس سے کہیں زیادہ ایک ایمان والا دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے سامنے آخرت ہوتی ہے، قبر کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ جو قدم اٹھاتا ہے اس یقین سے، اس احتضار سے، اس قدم اٹھانے سے میری قبر کی زندگی بڑھ رہی ہے، بگڑ رہی ہے، قبر جنت کا باغ بن رہا ہے یا جنت جہنم کا گڑھا بن رہا ہے، میری اس بول سے جنت آخرت بن رہی ہے، بگڑ رہی ہے، میرے دیکھنے سے، سننے سے، چلنے سے، پھرنے سے، وہ ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلتا ہے ایمان والا۔ جس طرح بیرون ملک لوگ جاتے ہیں نا محنت کے لیے، مزدوری کے لیے، تو وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، لیکن ہر وقت مزدوری کر کے ذہن میں یہی بات چھپی ہوتی ہے کہ میں نے پیسے جمع کر کے اپنے ملک پیسے بھیجنے ہیں۔ کیوں؟ وہاں میرا مکان نہیں ہے، میں نے مکان بنانا ہے، میں نے زمین خریدنی ہے، اپنے لڑکوں کی شادی کرانی ہے، تو مجھے پیسے، تو وہ کہاں رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن ہر آن ہر گھڑی فکر کہاں ہوتی ہے؟ گھر کی، بیوی بچوں کی۔ اس سے کہیں زیادہ ایک ایمان والا، اس کے سامنے آخرت کی زندگی، آخرت کی ضرورتیں، حاجتیں، جنت کی نعمتیں، دوزخ کی مصیبتیں، ان سے بچنا ہے۔ تو میرے دوستوں بڑے بزرگوں، یہ بات جو سمجھ میں آئے گی وہ ایمان کی قوت سے، بقدر ایمان تو آدمی سمجھے گا، وہ ایمان کی قوت سے، ایمان کی دولت سے۔ ایمان ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، جب وہ دل کے اندر ہوتی ہے، جب یہ کامل ہوتا ہے ایمان کا نور، تو جس طرح آج ہمیں دنیا کی چیزوں میں نفع نقصان نظر آتا ہے، تو اس آدمی کو اعمال کے اندر نفع نقصان نظر آتا ہے۔ بات سمجھ آئی بھائی؟ اللہ کے حکم پورا کرنے میں سب کچھ نظر آتا ہے، اس کو دین کے اندر سب کچھ نظر آتا ہے کہ میری دنیا آخرت جو بنے گی وہ دین سے بنے گی، دنیا آخرت جو میری بنے گی وہ اللہ کے حکم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقے سے پورے کرنے میں اس کو نظر آتا ہے۔ اگرچہ حکم پورا کرنے میں دنیا کا نقصان ہی نظر آتا ہے، لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ نقصان نہیں ہے، نقصان یہ کہ میں اللہ کا حکم توڑ دوں، نبی کا طریقہ چھوڑ دوں۔
انبیاء علیہ السلام آ کر انسان کو یہی بات سمجھاتے رہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کا ہے، پل صراط ہے، جنت کے اوپر بچھی ہوئی ہے، دوزخ کے اوپر بچھی ہوئی ہے، 1500 سال کا راستہ ہے، اس سے گزرنا ہے، آگے اللہ کا مہمان خانہ جنت ہے یا جل خانہ دوزخ، ان راستوں سے، اس گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام نے آخرت کی طرف سب کو بلایا، آخر میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام تو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور میرے دوستوں بھائی بزرگوں، جیسے رسول پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایسی یہ امت آخری امت ہے۔ سن رہے ہیں بھائی، یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی۔ آخرت جو قائم ہوگی وہ اس امت پر قائم ہوگی۔ ابھی میرے دوستوں بھائی بزرگوں، جس کا یہ عقیدہ ہے، یہ بات دھیان سے سنو بھائی، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، اس عقیدے کی وجہ سے ہر مسلمان پر نبوت والی محنت ہے، چاہے وہ کرے یا نہ کرے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور عالمی نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ تو ہمارے ذمہ نبوت والی محنت ہے، نبوت والی مبارک محنت ہمارے ذمہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تبلیغ کا کام ثواب کا کام، یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، اس میں ثواب تو اتنا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ثواب اتنا ملے گا کہ آدمی کی عقل حیران ہوگی، اجر بھی ملے گا، برکت بھی آئے گی، لیکن ہمارا مقصود میرے دوست دین کی محنت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ہمارے ذمہ اللہ نے لگائی ہے، یہ کسی اور نے نہیں لگائی۔ اس مبارک محنت کو کریں گے تو پورے عالم میں پورا دین زندہ ہوگا۔ ابھی میرے دوستوں بھائی بزرگوں، یعنی پورے عالم میں ایسی محنت کرنا، جان سے مال سے، کہ پورے عالم میں پورا دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، جان سے مال سے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، ہاں جی، اور بڑے بڑے فارم بنانا اور قسم قسم نقشے بنانا، یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہمارا مقصود نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا نہیں ہے، یہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے۔ اس امت کا خصوصاً کہ پورے عالم میں پورا دین زندہ ہو جائے، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، عرب عجم میں 100% دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، جان سے مال سے ہر مسلمان کے ذمہ، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے دوستوں بھائی بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور دوسری طرف سب سے بڑی ضرورت حاجت بھی ہے دین کی محنت کرنا۔ دونوں باتیں ہیں، ذمہ داری بھی ہے اور ہماری سب سے بڑی ضرورت حاجت اس مبارک محنت کو کرنا، کیونکہ اس مبارک محنت سے پورے عالم میں پورا دین زندہ ہو۔ بھائی سن رہے بھائی، اور کسی محنت سے دین زندہ نہیں ہوگا، نہ ملک کی محنت سے، نہ مال کی محنت سے، نہ حکومت کی محنت سے۔ دین جو زندہ ہوگا پوری دنیا میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت میں، آپ کے مبارک محنت کو اس نہج سے کرنے میں۔
اور جب مسلمان کی زندگی میں پورا دین ہوگا تو کیا ہوگا میرے دوستو بھائیو؟ جب مسلمان کی زندگی میں پورا دین ہوگا تو مسلمان کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گا اعلیٰ پیمانے پر۔ چاہے مسلمان کے پاس دنیا کا کوئی نقشہ نہیں، ایمان والا ہے، اس کی زندگی میں پورا دین موجود ہے، تو یہ ضمانت ہے، یہ خدائی وعدہ ہے کہ اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گا اعلیٰ پیمانے پر، کوئی نقشہ نہیں۔ لیکن مسلمان کی زندگی میں پورا دین نہیں ہے، اس کی دنیا بھی بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گا اعلیٰ پیمانے پر، چاہے ساری دنیا کے خزانے مسلمان کے پاس۔ کامیابی کا ذریعہ نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ حکومت ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ نے پورا دین سبب قرار دیا ہے۔ تو جب مسلمان کی زندگی میں پورا دین ہوگا تو اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گا۔ یہ اس لیے مسلمان کی یہ ذمہ داری بھی ہے اور مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت حاجت بھی۔ ابھی اس مبارک محنت کو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ عمر بھائی، ہم کیوں نکلے ہیں؟ اپنے گھروں کو کیوں چھوڑا؟ وہ مبارک محنت جو ہمارے ذمہ اللہ نے لگائی، اور اس مبارک محنت سے پورا عالم میں پورا دین زندہ ہوگا۔ صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف حج زکات نہیں، پورے کا پورا دین۔ اور دین میں ایمانیات بھی ہے، عبادات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، کمائی بھی ہے، خرچ بھی ہے، حقوق بھی ہے۔ ان سب کے مجموعے کا نام پورا دین ہے۔ جب یہ مبارک محنت مسلمان کریں گے، ان آداب اصولوں سے حساب کریں گے، تو پورے عالم میں یہ پورا دین زندہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوست لوگوں، اس کو سیکھنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اور سیکھنے میں سب سے پہلی چیز کیا سیکھنی ہے، اس کے بعد کیا سیکھنا ہے؟ سب سے پہلا سبق انبیاء علیہ السلام کی مبارک محنت میں سیکھنے میں سب سے پہلا سبق ہمارا اتنا ایمان سیکھنا کو ایمان ہمیں حرام سے روکتا ہے۔ یہ ایمان ہی کی محنت ہے۔ کس چیز کی محنت ہے؟ یہ ایمان کی محنت ہے، یہ غلط یقین نکالنے کی محنت ہے، جس لیے کہتے ہیں محنت میں سب سے پہلی چیز یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یا مطلب جو کچھ ہمیں دنیا کی چیزوں میں اور دنیا کی شکلوں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتا ہوا نظر آنے لگ جائے۔ آج دنیا کی شکلوں سے نظر آتا ہے، مال سے ہونا، ملک سے ہونا، حکومت سے ہونا، تجارت سے، ان سے نظر آتا ہے کہ زندگی بنتی ہے، اللہ ہی بناتے ہیں، لیکن زندگی بنانے میں جب ہمارے پاس مال ہو، عمومی ذہن یہ ہے کہ دین پر چلیں گے تو جنت ملے گی، لیکن دنیا جو بنے گی وہ میری دکان سے بنے گی، میرے کارخانے سے بنے گی۔ دنیا جو بنے گی تو دنیا کے نقشوں سے بنے گی۔ کیا مطلب کہ دین سے آخرت بنے گی، دنیا نہیں بنے گی؟ وہ یہ غلط یقین ہے۔ ہمارا دین کامل ہے، قیامت تک کے آخری انسان کو دے کر ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ ایک دل کا اندھا، نبیوں کی محنت وہ دلوں پر محنت ہوتی ہے کہ دل کے اندر وہ ایمان کی روشنی، الحمدللہ ایمان تو ہے، لیکن اس درجے کا ایمان جو ہمیں اللہ کے حکم ماننے میں کامیابی نظر آئے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ عزت دینے میں اللہ کسی نقشے کا محتاج نہیں، نہ ملک کا، نہ مال کا، نہ حکومت کا۔ اللہ کے ہاں بے انتہا خزانے ہیں، اور ذلت کے خزانے بھی اللہ ہی کے ہاں۔ سکون کے خزانے اللہ کے ہاں، دینے والے اللہ ہی ہیں۔ کس کو دیں گے، کب دیں گے؟ جب ہمارے زندگیوں میں کامل دین ہوگا، احکامات والی زندگی ہوگی، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اعمال ہماری زندگیوں میں، تو اپنے قدرت سے جس نے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے وعدے اعمال کے ساتھ ہے، احکامات کے دین کے ساتھ ہے، تو اللہ میری زندگی بنائے گا
چاہے میرے پاس دنیا کے نقشے ہیں یا نہیں. اس لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں، دین کا حق ہے ہر ایمان والے پر کہ دین پہ کامیابی کا یقین اندر ہو. اندر کا یہ پیدا کرنا یہ دین کا حق ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہو، دین سے کامیابی کا یقین ہو. ایمان والا غریب ہو سکتا ہے، پریشان نہیں ہو سکتا. کامل ایمان والا غریب ہوگا لیکن کبھی پریشان نہیں. کیوں؟ وہ سمجھتا اندر یہ یقین ہے کہ میں اللہ کا حکم پورا کر لوں، غربت میں، فقر میں، فاقے میں، اب میں کامیابی کے راستے پر ہوں. وہ بیمار ہو سکتا ہے، پریشان نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں، انبیاء علیہ السلام کے مبارک مند میں سب سے پہلی چیز ایمان. اتنا ایمان سیکھنا وہ ایمان ہمیں حرام سے روکتا، ہمارے آنکھوں کو حرام دیکھنے سے روکتے، ہماری زبان کو غلط بولنے سے روکتے، ہمارے کان کو غلط سننے سے روکتے. اتنا ایمان کا سیکھنا، اتنا ایمان حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے. اس کے بغیر نہ دنیا بنے گی نہ آخرت. یہ ایمان ہی کی محنت ہے. اور ایمان ہر مسلمان کا نگہبان، اس پر نگران کیا چیز ہے؟ اس کا اپنا ایمان ہے. ایمان غلط بولنے نہیں دے گا، ایمان غلط سننے نہیں دے گا، غلط دیکھنے نہیں دے گا. کیونکہ ایمان ایک نور ہے، ایک روشنی ہے. جب وہ کامل ہوتی ہے تو اس انسان کو اللہ کے حکم ماننے ہی میں سب کچھ نظر آتا ہے. یقین سب سے پہلی شرط یاد رکھو. تو ہم خود ہر ساتھی اپنے سے پوچھ لے، کیا اس ایمان کی ہم نے نیت کی ہے سیکھنے کی؟ اس ایمان کی کہ محنت میں کتنی کر رہا ہوں؟ تو میرے حضور یقین سب سے پہلی شرط ہے. کیونکہ یقین کے بغیر اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے. اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں وہ دین پر ہے، احکامات پر ہے، عمل پر ہے. کیونکہ یقین کے بعد اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے. اور جو دل سے وعدے پورے ہوتے نظر نہیں آتے ہیں تو دین نگاہوں میں گری چیز نظر آتا ہے. دین نگاہوں میں گری ہوئی چیز، ذہنی طور پر ہلکی چیز، اور دین ماحول میں ایک رسمی چیز بن جاتا ہے. کہ دین سے کیا ہوتا ہے؟ ہوگا مسلمان، نماز بھی پڑھے گا، لیکن جب یقین کی صفت نہیں ہوگی تو شکل غیروں کی ہوگی. مسلمان ہوگا، لباس غیروں کا پہنے گا، مکانات غیروں کی طرز پر بنائے گا، شادیاں غیروں کی طرز پر کرے گا، تجارت غیروں کی طرز پر کرے گا. اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا. اس لیے میرے دوست بزرگوں، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک محنت میں سب سے بنیادی چیز اس یقین کا سیکھنا ہے. کیونکہ دین سے کامیابی بقدر یقین ملے گی. دین سے کامیابی بقدر یقین ملے گی. کیونکہ اللہ کے جتنے وعدے ہیں احکامات کے ساتھ، اگر اللہ رب العزت کے وعدے پہ یقین نہیں ہے تو اعمال کے ذریعے فائدہ نہیں مل سکتا. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو سب سے پہلے جو دعوت دی گئی اور سب سے پہلے جو کلمہ دے کر بھیجا گیا، لا الہ الا اللہ. سب سے پہلی محنت مخلوق کی نفی ہے، خالق کی اس بات. انبیاء علیہ السلام تشریف لا کر جتنی بھی دنیا میں اشیاء ہے، احوال ہے، اس کی نفی کرنے اور خالق کی اس بات کے لیے تشریف لائے. اور یہ بات اپنے اپنے قوم کو سمجھاتے رہے کہ اللہ کا سارا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو کچھ اللہ کے سوا یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا غیر ہے، مخلوق ہے. اور مخلوق اس حقیر چیز کا نام ہے جس سے بذات خود کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا سارا غیر، سارا مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ رب العزت سارے غیر کے بغیر کیا کر سب کچھ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے ارادے کا نام کیا ہے؟ وجود ہے. اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. اللہ کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں. اللہ نے ارادہ فرمایا
اللہ کرے اس کی حقیقت ہمارے دل میں آ جائے. بغیر زمین کے زمین بنائی. سمجھے بھائی؟ زمین نہیں تھی. اللہ نے جب ارادہ کیا تو زمین بغیر زمین کے پیدا کر, آسمان بغیر آسمان کے پیدا کیا. ایک سورج 13 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے. کتنا بولو بھائی؟ 1300 نہیں, 13,000 نہیں, 13 لاکھ زمینیں ہو جائے اتنی. اس سے ایک سورج بہت بڑا. اور اس کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ ایک اپنے خون سے پیدا کیا. اور یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے, اللہ کی قدرت آزاد ہے. ایسی لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں زمین آسمان اور چاند سورج ایک امر سے بنا سکتا ہے. اللہ کے ارادے کا نام موجود ہے. اللہ کے ارادے کا نام موجود ہے. جبرائیل علیہ السلام کے متعلق آتا ہے, فرشتہ ہے, مخلوق ہے. ایک ان کے 600 پر ہے. کتنے؟ ایک پر پلائے تو مشرق تک, دوسرے تو مغرب تک. کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہے. اور اس کے پاؤں تخت سرا پر اور ساتوں آسمان پر. اور یہ مخلوق ہے. اللہ کے سامنے ایک چونٹی بھی مخلوق اور جبرائیل علیہ السلام بھی مخلوق. چونٹی بھی مخلوق ہے اور جبرائیل بھی. ان پر اللہ کا قبضہ ہے, اللہ کے تصرف میں ہے. اس کو بار بار کہنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات آ جائے. گھاس کا ایک تنکا یہ بھی مخلوق ہے, اس پر بھی اللہ کا قبضہ ہے. اور ساری دنیا میں جتنے ایٹم بم ہیں, ایک نہیں پوری دنیا میں, یہ سب مخلوق ہے. جس طرح اللہ کے سامنے گھاس کے تنکے سے نہیں ہوتا, ایسے ساری دنیا کے ایٹم بموں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. ایک قطرہ اور ساری دنیا کے سمندروں کا پانی اللہ کے ہاں ایک جیسی ہے. اللہ کے تصرف میں, اللہ کا ان پہ قبضہ ہے. ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. ایک ریت کا ذرا اور ساری دنیا کے پہاڑ, یہ سب مخلوق ہے. ان پر اللہ کا قبضہ ہے, اللہ کے تصرف میں ہے. ان سب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اللہ کی قدرت آزاد ہے. اللہ چاہے تو عزت کے نقشے میں ذلت دے دے. سارے نقش عزت کے ہیں, اسے عزت نہیں ملے گی. عزت کے سارے اسباب موجود ہے, اسے عزت نہیں ملے گی. عزت اللہ کے ارادے سے آئی. اللہ چاہے تو عزت کے نقشے میں ذلت دے دے اور ذلت کے نقشے میں عزت دے دے. اس کو بار بار کہیں گے, اپنے دل میں اس بات کو اتارنے کی نیت سے کہیں گے. تو ایک دن ہمارے دل سے آواز آئے گی, واقعی اللہ ہی سے ہوتا ہے. میرا کردہ پالنہار تو اللہ ہی ہے. میری زمین نہیں ہے, میری دکان نہیں ہے, میرا کارخانہ نہیں ہے. پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. ماں کی پیٹ میں کون پالتا تھا؟ ماں پالتی تھی یا والد پالتا تھا؟ ماں کی پیٹ میں ماں نے نہیں پالا. کہاں سے؟ اللہ نے اپنی قدرت سے پالا. آج بھی مجھے اللہ ہی پال رہا ہے. نظر آتا ہے دکان سے, زمین سے, ہاں جی, ملازمت سے, کارخانے سے, چیزوں سے, سامان سے. یہ نظر کا دھوکہ ہے. اس دھوکہ کو میرے دوست کو کھولنے کے دھوکہ کھول جائے, اس کے لیے کلمے کی دعوت ہے. کلمے کی, ایک کلمے کے الفاظ ہیں, ایک کلمے کی حقیقت ہے. ایک کلمے کے الفاظ ہیں, ایک کلمے کے اخلاص ہے. تو کلمے کا اخلاص آدمی کو حرام سے بچا سکتا ہے. آدمی حرام سے جو بچے گا وہ کلمے کے اخلاص کی برکت سے, اور کلمے کا اخلاص کلمے کی دعوت سے آئے گا. ابھی جتنا ان کو بولیں گے اور اس کو سنیں گے,
اور اسی نظر سے دیکھیں گے اور اسی کو سوچیں گے، اس کا اثر دل پہ ہوگا۔ اس کے لیے 24 گھنٹے میں ہم جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس کو دعوت ہم دیں۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اجی زندگی بنانے والے ہیں، کرنے والی ذات اللہ ہے، اور زندگی بنانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ بے زندگی اللہ بنائے گا، اور بنانے میں اللہ کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا ضابطہ قانون جس کے زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال آ گئے، وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ جب شروع میں یہ بات کہیں گے تو دل پہ اثر نہیں ہوگا۔ دل کو ہے کہ دین کی بندے میرے تو دکان سے بن رہی ہے، یہ 4 مہینے کے لیے نکلا ہے تو پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ جب کہیں گے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، تدریجاً آہستہ 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 ایک دن دل سے بھی آواز اٹھے گی واقعی زندگی اللہ ہی بناتے ہیں بغیر ملک مال کے، اور زندگی بنانے میں اللہ ان کی چیزوں کا محتاج نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لائے، وہ یہ بات سمجھاتے رہے، اللہ کی غیبی نظام سے لوگوں کو متاثر کرتے۔ انبیاء علیہ السلام ایک غیبی نظام ہے، ایک ظاہری نظام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا کام اللہ کی غیبی نظام سے متاثر کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ تجھے چیزوں سے حالات کا بننا بگڑنا رہتا ہے، چیزوں سے زندگی کا بننا بگڑنا تمہیں نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے اللہ اپنی قدرت سے حالات کو بنا بگاڑ رہے ہیں۔ اس کو سمجھاتے تھے۔ جب اس کی ہم دعوت دیں گے اور قربانی سے دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، انبیاء علیہ السلام جتنے واقعات قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ اس امت کے لیے ہے۔ جب اس کو اپنی یقین بنانے کی نیت سے یہ دعوت دیں گے کہ آگ بھی جل رہی ہے اسی حیت سے، اور آگ میں وہی صفت موجود ہے، لیکن اللہ نے جب حکم دیا آگ کو تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سے وہ صفت اللہ نے لے لی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جسم پہ جو رسیاں بنی تھی وہ بھی جلا دی، آپ کے ایک بال کو نہیں جلایا، اللہ کا حکم تھا۔ تو جب اس کو بار بار کہیں گے اپنی یقین کی نیت سے، غلط یقین نکلنے کی نیت سے، کہ ابراہیم علیہ السلام آگ جل رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس میں کھانا بھی کھا رہا ہے، پانی بھی پی رہا ہے، آرام بھی فرما رہے ہیں۔ کس کے اندر؟ آگ کے اندر پانی کا چشمہ بھی ہے، اور یہ ہے کہ جب آگ غالب آ جائے تو پانی کو خشک کر دیتی ہے کہ نہیں، اور پانی زیادہ ہو تو آگ کو بجھا دیتی ہے۔ یہ آگ بھی جل رہی، پانی بھی اس کے اندر چشمہ بھی ہے، وہ پانی بھی پی رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، اور پھل پھول بھی کھا رہا ہے، اور آگ کے اندر یہ 40 دن اس کے اندر رہے۔ اللہ اپنی قدرت دکھلا رہا ہے، قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ کرنے والے ذات کون ہے، چاہت کس کی چلے گی، امر اللہ کا چلے گا۔ یہ سب مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، آگ خود نہیں پیدا ہوئی، اللہ نے پیدا کیا۔ آگ میں صفت اپنی نہیں، اللہ نے لگایا۔ آگ جلانے میں مختار نہیں ہے، اس پر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کی تصرف میں ہے۔ تو جب اس کو ہم بار بار کہیں گے اور دعوت دیں گے دوسروں کو، تو ایک دن ہمارے دل سے آواز اڑے گی، اللہ نے جس قدرت سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ان کی تربیت بھی فرمائی، ان کی حفاظت بھی فرمائی، وہ اللہ اس قدرت سے میری زندگی بنائے گا جب میں اللہ کے حکم کو نبی طریقے سے پورا کروں۔ وہ اللہ میری زندگی بنانے میں ان چیزوں کا محتاج نہیں۔ ابھی میں اللہ کا حکم پورا کرنے میں نہ ملک کا نہ مال کا نہ اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اگر اللہ کے حکم میں مقابلہ آ جائے مال کا، دکان کا، چیزوں کا، تو میں اللہ کا حکم پورا کروں گا۔ اور حکم میں نبی کے طریقوں کو دے دوں گا، اس حکم پورا کرنے اللہ میری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ تو ایمان والے کی ایمان کی علامت ہے
ईमान वाले पर हुक्म पूरा करने में रुकावट आ गई, है ना भाई? हुक्म पूरा कर रहा है, अभी हुक्म पूरा करने में रुकावट आ गई, तो ईमान वाला क्या सोचता है कि मैं रुकावट की परवाह नहीं करूंगा। क्यों? अल्लाह ने मुझे आजमाने के लिए रुकावट भेजी। आदमी ने नियत की मैं 4 महीने के लिए निकलूंगा, साल के लिए निकलूंगा, ऐन निकलने के वक्त क्या है, ऐसे हालात आए तो वो समझते मैं निकलूंगा तो सब कुछ। लेकिन कामिल ईमान वाला क्या कहता है, ये रुकावट किसने भेजी? तो कहते अल्लाह ने भेजी, अल्लाह ने मुझे आजमाने के लिए भेजी, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा, मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करूंगा। और यकीन होता है मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करूंगा, इस हुक्म पूरा करने पर अल्लाह मेरी तरबियत भी फरमाएंगे, अल्लाह मुझे तरक्की भी देंगे। लेकिन जब ईमान कमजोर होगा तो क्या है, वो क्या करता है कि देखो मैं तो हमेशा निकलता रहता हूं, हमेशा अभी मेरे हालात ठीक नहीं, तो फिर हमारा दीन हालात के ताबे बनकर चलेगा जब ईमान कमजोर होगा। याद रखो, एक झूठ बोलने से क्या होता है, एक क्या होता है? साफ हदीस में आया है कि झूठ बोलने में हलाकत है और सच बोलने में निजात है। जब ईमान कमजोर होगा तो झूठ बोलने में नफा नजर आएगा और सच बोलने में लेकिन ईमान वाला चाहे सब कुछ चला जाए तो एक भी झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? अंदर ईमान कहता है कि झूठ बोलने वाला के नबी ने फरमाया वो हलाकत है। चाहे सारी दुनिया आती नजर आए तो मुझे नहीं चाहिए, अल्लाह का अमर पूरा करूंगा, उस अमर पूरा करने पर अल्लाह मुझे जिंदगी भी बनाएगा, आखिरत भी बनाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों ये बात जो समझ जाएगी वो दावत के जरिए से आ सकती है। अल्लाह की बड़ाई को बोलना, सबसे पहले इंसान किसने पैदा किया? अभी तो इंसान से पैदा होता नजर आता है, हालांकि आज भी अल्लाह इंसानों को बनाते हैं। आज भी सबसे पहले इंसान जब इंसान कायम अल्लाह ने कुदरत से पैदा किया, सबसे पहला जीन अल्लाह ने कुदरत से पैदा किया, सबसे पहला हैवान अल्लाह ने कुदरत से पैदा किया, हर चीज का पहला अल्लाह ने कुदरत से पैदा किया।